بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے نواب محسن الملک، سبق نمبر 3، اور اس کے مصنف ہیں مولانا مولوی ڈاکٹر عبدالحق۔ ان کی کتاب جس کو ہم ماخذ کہتے ہیں وہ ہے چند ہم اثر۔ یہ کتاب جو ہے ان میں اپنے رفقا، اپنے دوست اور کچھ مخلص کارکن، ہم اثر بزرگ، ان کا کچھ احوال انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں۔ وہاں سے لیا گیا ہے نواب محسن الملک کا ایک شخصی خاکہ ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے بارے میں تھوڑا تعارف بتا دوں کہ ڈاکٹر عبدالحق ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی۔ بی اے کرنے کے بعد علی گڑھ میں سر سید کی صحبت میں رہے، اس لیے سر سید کے مزاج کا اثر بھی ان پہ نظر آتا ہے۔ ملازمت سکول میں اختیار کی اور پھر کالج کے پرنسپل بن گئے اورنگ آباد میں، ریٹائرمنٹ تک رہے۔ اس کے بعد ان کی خدمات میں سب سے پہلی جو قابل ذکر بات ہے وہ حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ کا قیام، ان میں خاصا دخل رہا ان کا۔ پھر ان میں اس ادارے میں وسیع دارالترجمہ قائم کیا گیا۔ انجمن ترقی اردو دہلی سے وابستہ رہے۔ کراچی میں اردو کالج کے قیام میں ان کی کاوشیں شامل تھیں۔ کراچی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ان کا ایک اور کارنامہ جو جامع لغت کا تیار کرنا ہے حیدرآباد یونیورسٹی میں، اور وہ ہے حیدرآباد میں بھی جو اردو یونیورسٹی میں انہوں نے کیا کہ علم و فن دفتری اصطلاحات کو اردو تراجم کر کے ان کا تعارف و توضیحات پیش کیے۔ بہت کمال ان کو اس کی شہرت حاصل ہوئی۔ اور یہ جو ہمارا آج کا چیپٹر ہے نواب محسن الملک، یہ ان کی کتاب جو میں نے پہلے بتایا ہے چند ہم اثر سے لیا گیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے محسن الملک کے سیکٹری کے طور پہ انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے ان کے بارے میں بخوبی جانتے تھے۔ شبلی کے شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے۔ تو محسن الملک کے بارے میں لکھتے ہیں، محسن الملک کی اس کی جو تعارف ہے وہ ہم اس کو پچھلے چیپٹر میں تشکیل پاکستان میں کافی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے اینڈ میں جا کے دیکھیں کہ محسن الملک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام نواب سید مہدی علی خان اور سر سید کے قریبی رفقا یعنی ساتھیوں میں سے تھے۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ تھے۔ وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکٹری بنے۔ محنت تدبر کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تو جنرل سیکٹری بنے۔ مسلمان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں، اور یہ ہے اس کا تعارف محسن الملک کا۔ اب ہم اس کا پہلا پیرا دیکھتے ہیں کہ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یعنی بہت ساری خصوصیات خوبیاں کے حامل تھے۔ وجاہت یعنی خوبصورتی، ذہانت، ذہین ہونا، خوش بیانی، خوش گفتاری اور فیاضی ثقافت ان کی ایسی عام اور ممتاز خصوصیات تھیں، یعنی بہت سی خوبیاں تھیں لیکن ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کے بعد کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا کہ واقعی اس شخص کے اندر یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، اٹکل اندازہ سے رکھے جاتے ہیں۔ مسمہ یعنی جس کا نام ہو، جس کو موسوم کیا گیا، اس کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا کہ جو نام یا خطاب دیا گیا ہے ان میں اس کی خصوصیات بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ اس وقت لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اور نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ بچہ بڑا ہو کہ یہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی بھی کہ نہیں۔
اور خطاب کے وقت بھی یہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ محسن الملک کا خطاب ان کے لیے موضوع نکلا، جیسے ہم نے ابھی تعارف میں پڑھا کہ مسلمانان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں، تو یہ محسن ہی ثابت ہوئے۔ موضوع یعنی مناسب، ان میں پارس پتھر کی خوبیاں تھیں، پارس پتھر کی خوبیاں تھیں، اور اس کا تھوڑا سا حوالہ آگے دیتے ہیں کہ کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ کندن خالص ہونے کو کہتے ہیں۔ پارس پتھر کے حوالے سے قدیمی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا پتھر تھا کہ اگر کوئی اس کو چھو لے یا جس کو وہ ٹچ کر جائے وہ اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا، کیونکہ دیکھیں سلام ایک مسلمان کا دوسرے کو سلام کہنا واجب ہے، اور دوسرے مسلمان پر اس کا بڑا احسان ہے کہ اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، کہ اگر محسن الملک کو چھوٹی سی بات اس نے بتائی ہے کہ اگر سلام بھی کر لیا تو وہ ان پر اس کا بار رہتا تھا۔ بار کا معنی بوجھ، وزن، کہ جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے، اس کا بدلہ نہ دے لیتے، اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ یعنی یہ احسان انہوں نے اپنے دشمن سے بھی کیے۔ اور وہ کہتا ہے مولانا عبدالحق کہ میں ذاتی طور پہ اپنے علم سے کہتا ہوں کہ دشمن بھی ان کے زیر بار منت تھے، زیر بار منت، ان کے احسان تلے دبے ہونا، ان کے زیر احسان رہے۔ اور سیاسی مصلحتیں، آگے لکھتے ہیں کہ حکومتی پالیسیاں بعض اوقات اہل حکومت کو، جو بیوروکریسی ہے، جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں، ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہے، یعنی جو ان کے سیاسی مخالف ہیں، جو ان کی کام میں رکاوٹ ہیں، ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ یہ حکم ہوتا ہے، ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ یعنی اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ دیکھیں کہ کسی چیز کو فالتو یا نقصان دہ خیال کرتے ہوئے الگ کر دینا، یہ بعض اوقات حکومتی پالیسیاں رہی ہیں۔ تو اس میں کہتا ہے وہ مصنف، مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا تھا، لیکن چونکہ وہ بیوروکریٹ تھے، بڑے عہدے پہ تھے، انہوں نے اس ناگوار، یعنی جو جس کا دل نہ چاہتا ہو، دل کو دکھا دینے والا، دل شکن، دل کو توڑ دینے والا، اس کام کو خوبی اور سلیقے سے کیا۔ ایک انہوں کا اپنا طریقہ تھا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے، یعنی ان کو محسوس ہی نہ ہوا۔ گورنمنٹ کی پالیسیوں کو بھی انہوں نے کنٹینیو رکھا، اس کو بھی اوبے کیا، اور جس کو انہوں نے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر سائڈ لائن کیا، اس کو بھی احساس نہ ہونے دیا کہ اس کو اسی وجہ سے جو ہے وہ چینج کیا، تبدیل کیا گیا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ بھی اس کے شکر گزار رہتے تھے۔ تو یہ پیرا جو ہم اگلا نیکسٹ پڑھ رہے ہیں، یہ تشریح کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ تشریح پیراگراف میں اس کو آپ نشان لگا لیں کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، یعنی ان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی تھیں، وہ جو ہے بہت ہی خوبیوں کے حامل تھے، لیکن تلاش میں تھے، طاق میں تھے، موقع نہیں مل رہا تھا اپنی قابلیتوں کو آزمانے کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی اور تدبر، یعنی معاملے کی سوجھ بوجھ، معاملے کو سمجھنا، معاملہ فہمی، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے کہ وہ جو قابلیتیں تھیں وہ سامنے آئیں۔ ان کا ذہن ایسا رسا، یعنی ان کا ذہن جو ہے وہ تہ تک پہنچ جاتا تھا، کامل، پہنچا ہوا، رسا کا معنی پہنچا ہوا۔ ان کی طبیعت ایسی حاضر، یعنی ہر وقت جو ہے وہ کام پر پوری طرح انہماک کے ساتھ متوجہ ہوتے، وہ ایسے حاضر، اور ان کے اوسان ایسے بجا، وہ درست اوسان ہوش حواس ایسے بجا، یعنی بالکل درست، برمحل، برموقع، اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا، معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ یہ ان کی قابلیت
جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی تھیں، یعنی مشکل کام، جو مشکل معاملے تھے ان کو بڑے آرام سے بہتر طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے، ترکی یعنی فارن منسٹر، وزیر خارجہ ہوتے، تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر یعنی قابل لوگ، عاقل لوگ ان کا لوہا مان گئے، ان کی قابلیت کے قائل ہو گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، ان کے ذاتی طور پر اور دوسروں کے ساتھ مل کر جو انہوں نے احسان حیدرآباد اور وہاں کے لوگوں پر کیے ان کا شمار نہیں، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں یعنی اس کا انتظام چلانے میں اور خاص ان کی یادگار ہیں۔ نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں، مثلا ریاست کا بجٹ کہتے ہیں مالی گوشوارے کو، اندازے کو، تخمینے کو، جو انہوں نے مرتب کیا، ترتیب دیا، وہ مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، چونکہ وہ بہت بڑی اسٹیٹ تھی اور وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ کا حوالہ کرتے ہیں۔ بندوبست کا محکمہ جو ہے اس کا کام ہے زمینوں کی پیمائش کرنا، انہوں نے قائم کیا تھا، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس یعنی خزانہ اور مال گزاری یعنی ٹیکس، بہت سی اصلاحات کی، جن کی تفصیل کا جو وہ مصنف کہتا ہے موقع نہیں ہے کہ انہوں نے کون کون سی اصلاحات کی ہیں۔ یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے، یعنی جو اس کے زندگی کے حالات لکھے گا وہ تحقیق کر کے ان کے یہ کارنامے بھی تفصیل کے ساتھ بتائے گا۔ آج کا جو نیکسٹ دیکھیں، ہمارا جو نیکسٹ پیرا ہے اگلے پیج پر، پیج نمبر 17 پر، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، ظاہر ریاست تھی، کوئی مختلف محکموں میں آئے گئے، کام کرتے گئے، کوئی کچھ عرصہ کتنا عرصہ رہا، کوئی کتنا عرصہ رہا، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور حد العزیزی، یعنی جتنا مقبولیت کا معنی پسند کیا جانا، حد عزیزی کہ ہر کسی کا پیار حاصل تھا، جو ان کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں، یعنی نواب محسن الملک کو جو حاصل ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اتھینٹک بات ہے کہ خوش آمدی جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ وسیع تعداد میں موجود ہوتے ہیں، شہد کی مکھیوں کی طرح گھومتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، یعنی شہد پر مکھیاں جیسے گرتی ہیں، ایسے ہی خوش آمدی اہل اقتدار کے اوپر آتے ہیں۔ لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جائے۔ یہ تو ہمارے مشاہدے میں آنا چاہیے کہ لوگ جو خوش آمدی ہیں وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں رہتے، اور جب انسان کا عہدہ ہے تو وہ ہر وقت ان کے اوپر جو ہے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے ارد گرد نظر آئیں گے، ان کی خوش آمدی، ان کی تعریف جا یا بے جا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ جب عہدے سے محروم ہوگا تو وہ غائب ہو جائیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہزار آدمی کا ٹھٹ جب محسن الملک جو ہے رخصت ہوئے حیدرآباد میں تو کہرام مچ گیا، شور و غوغا تھا، ہر طرف آہ و بکا تھی۔ ہزار آدمی کا ٹھٹ یعنی مجمع اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں، یتیم سبھی تھے، یعنی ہر قسم کے جو حیثیت فرصت رکھنے والے لوگ وہاں موجود تھے، اور خاص طور پہ غربا زار و قطار رو رہے تھے۔ اور وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا، یعنی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی؟ ظاہر ہے وہ محبت تھی، وہ ان کی عنایات تھیں، وہ ان کا جو ہے
لوگوں کے ساتھ پیار تھا، جو ان کو جو ان کی محبت کو، ان کی جدائی میں ان کے آنسو تھے، وہ وضاحت کر رہے تھے۔ وہ کسی صورت ان کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے مصنف کہتا ہے کہ وہاں یہ دیکھا گیا، اور انہوں نے جس طرح وہاں کام کیا، جس طرح انہوں نے لوگوں میں محبتیں بکھیری، تو وہ ان کے رخصت کے وقت واضح نظارے تھے کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو گئے اس کو الوداع کہنے، لیکن وہاں شور تھا، کوہرام تھا، چیخیں تھیں، پکاریں تھیں، اور وہ لوگ اکثریت ان میں غربا کی تھی جو اس سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا یہ چیپٹر تقریباً ہاف ہو چلا ہے، کل انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے۔ تو یہ سبق جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، شخصی پیرا یہ موصل الملک کا۔ آپ اگر دیکھیں پچھلے پیپر اٹھا کے تو کئی بار جو ہے یہ آ چکا ہے، اور اس کا خلاصہ اور اس کے پیراگراف بھی 2-3 پیراگراف اس کے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی نشاندہی آپ کو کی ہے پیج نمبر 16 پر، جو 16 پیج پہ ہے، اپنا پیج نمبر 16 پہ، اور وہ ہے آخری سے پہلا، یعنی سیکنڈ لاسٹ پیرا جو ہے وہ آپ دیکھیں۔ یہ والا پیرا جو ہے کہ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے اور لوہا مان گئے تھے، یہ پیرا کے نشان لگے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ آگے بھی ہم پڑھیں گے 1-2 پیرے اور بھی امپورٹنٹ ہیں اس میں، جو آپ کو میں کل جن کی نشاندہی کروں گا۔ تو آج آپ جو ہے نشان لگا لیں، یہ پیج نمبر 17 اور 17 پیج کا پہلا پیرا جو ختم ہوا بھی، جو سب کا دل مو لیا تھا یہاں تک۔ انشاءاللہ کل پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر دوبارہ سے وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 سبق کمپلیٹ کیے ہیں، تو ابھی تک چند ایک بچوں نے جو ہے خلاصہ سبق کا یا لکھ کر مجھے سینڈ کیا ہے یاد کر کے، تو میں آپ سے کو دوبارہ نصیحت کرتا ہوں کہ میں آپ کو امپورٹنٹ جو اقتباس بتاتا ہوں وہ ہیں سیاق و سباق کے ساتھ تشریح اس کی، وہ آپ پریکٹس کریں اور خلاصہ وہ لکھیں، اور بچے جو ہیں مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں اس کو دیکھ کر اسی طرح ہی تیاری ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ۔ تو بچے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو وقت کے ضائع ہونے سے بچایا جائے وقت کو، اور اس کو ساتھ ساتھ یاد کیا جائے تاکہ کالج کھلنے پر دوبارہ سے ہمیں اس کی محنت نہ کرنی پڑے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں۔ میں انتظار کروں گا کہ آپ کب جو ہے ان میں کوئی پیراگراف تیار کر کے کوئی ایک پیراگراف کی پریکٹس کوئی اس کی دیکھیں، اس میں کتنا کمی بیشی ہے، کس طرح جو ہے ہم اس کو تصحیح کر کے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور اپلائی کروں گا۔ تو اب بھی اس وقت کے لیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔